إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے عقل دی، دماغ دیا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط سمجھانے کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے آ کر کے ہمیں صحیح اور غلط کا طریقہ بتایا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کس سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے انجام دینے سے، جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے اور جن حرکتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس میں ایک ہے تکبر، غرور، گھمنڈ۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہم اور آپ بھی نہیں پسند کرتے ہیں، تو اللہ کیا پسند کرے گا؟ اگر ہمارے سامنے کوئی اکڑ کر چلے، اگر ہمارے سامنے کوئی غرور اور تکبر کرے تو ہمیں بھی یہ بات بری لگتی ہے، تو اللہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے اس کے سامنے غرور کریں، تکبر کریں، گھمنڈ کریں۔ غرور
تکبر، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلال، یہ صرف اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ یعنی آسمان میں بھی کوئی کبریائی کرے، کوئی بڑائی کرے، کوئی تکبر کرے، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ زمین پر کوئی کبریائی کرے، کوئی بڑائی کرے، کوئی تکبر کرے، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ کبریائی کا اظہار کرے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے، اگر کوئی شخص غرور کرتا ہے، اگر کوئی شخص گھمنڈ کرتا ہے، تو اللہ کے حق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے۔ تکبر میری چادر ہے، اس ردا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر پہنا جاتا ہے، اور ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو نیچے پہنا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں تو کرتا اوپر والے کو ردا کہا جاتا ہے، نیچے جو پہنا جاتا ہے اس کو ازار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے۔ فمن نعزانی واحدا منہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی شخص اگر مجھ سے یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چھیننے کی کوشش کرے گا، قذفتہ فی النار، تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو عظیم سمجھنے لگے، کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، کوئی آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اللہ نے فرمایا قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ معلوم یہ ہوا تکبر کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ غرور کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے بچاؤ۔ تکبر کرنا، غرور کرنا یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکایا، سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھنے لگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہی تھا، وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ تو آدم کا سجدہ ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر۔ آگے اللہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ میں نے کہا کہ تجھ سے کس چیز نے منع کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے منع کیا؟ تو اس نے تعویل کی، کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑا ہوں، میں آدم کے سامنے کیوں جھکوں؟ تکبر نے ابلیس کو غروری میں مبتلا کر دیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اور اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کے بعد اس نے تعویل کی کہ میں آدم سے بڑھ کر ہوں،
آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور کہا جا قیامت تک تو میری نظروں سے اوجھل ہو جا، بے شک تو رجیم ہے، مردود ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا صاغری نیچ لوگوں میں سے ہے۔ تکبر کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہے، قیامت تک کے لیے وہ ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے۔ آپ قرآن مجید میں پرانے واقعات پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بیان کیا، قوم عاد کا واقعہ بیان کیا، قوم سمود کا واقعہ بیان کیا۔ ان تمام قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیوں کیا؟ تکبر کی بنیاد پر۔ یہ کیا کہتے تھے؟ اے نوح، تمہارے اوپر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ قوم سمود نے، قوم عاد نے، قوم نوح نے، تمام نے یہی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہرقل کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ بھئی ان کے اوپر ابو سفیان سے کہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، تو کہا کہ غریب قسم کے لوگ، کمزور قسم کے لوگ، مسکین قسم کے لوگ۔ تو ہرقل نے کیا کہا تھا، بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ کسی بھی نبی کی یہی صفت ہوا کرتی ہے، سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے چودھری تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ یہی بات کہہ کر کے انکار کر دیتے تھے کہ تمہارے ساتھی لوگ غریب ہیں، تمہارے ساتھی لوگ کمزور ہیں، تمہارے ساتھیوں کی سماج اور معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہ لانے کا یہی سبب رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غریب قسم کے لوگ خباب ہیں، عمار ہیں، بلال ہیں، یہ غریب قسم کے لوگ تھے۔ مکہ کے سردار کہتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ غریب لوگ، مسکین لوگ، پریشان حال لوگ، یہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے تو ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، اور یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، ہماری حیثیت کچھ الگ ہے، ہم سردار ہیں، ہم اونچے قسم کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کتنے لوگ اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، آج کتنے لوگ اپنی حیثیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ برے لوگوں کی صفت ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کی صفت ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ فرعون کے دربار میں گئے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی، بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے کہا، تو فرعون نے تکبر کیا، کہا موسیٰ تو میرے سامنے بات کرنے لگا، تجھے میں نے پالا ہے، ہمارے محل میں تیری پرورش ہوئی ہے، تیری حیثیت کیا ہے میرے سامنے گفتگو کرے، تو مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، اور یہ اتنا ظالم تھا، کہتا تھا انا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ میرے محل کو دیکھو، میرے محل کو دیکھو، دریا کے ساحل پر بنا ہوا ہے، اور میرے محل کے نیچے سے دریا بہ رہا ہے، یہ مصر پر کس کی حکومت ہے؟ اپنے محل کو دیکھ کر کے، اپنی حکومت کو دیکھ کر کے، اپنی طاقت کو دیکھ کر کے وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، وہ غرور میں مبتلا ہو گیا،
وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا اور اس کے لشکریوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو اس کے لشکریوں کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا۔ اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ ختم ہو گیا۔ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ گھمنڈ کرے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے عاجز پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکسار بنایا ہے۔ عاجزی، خاکساری، انسانیت، عبدیت یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا، نمرود کا ہوا، شداد کا ہوا، حامان کا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ہم نے قارون کو بھی ہلاک کر دیا، فرعون کو بھی ہلاک کر دیا، وَحَامَانَ، حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دلائل کو لے کر کے پہنچے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ یہ مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے قارون کو، فرعون کو، حامان کو تباہ و برباد کر دیا تکبر کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے بارے میں کہا، قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا۔ جب یہ زمین پر چلتا تھا تو اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے بہترین لباس پہنا، خوشبو لگائی، اکڑتے ہوئے زمین پر چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کو پکڑ لیا، زمین پھٹ گئی، قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ نے فرمایا آج تک دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہترین لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، اکڑتے ہوئے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے زمین پر جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی بنیاد پر اس کو پکڑ لیا، زمین میں دھنسا دیا، اس کے محل کو بھی دھنسا دیا۔ آج تک دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ یہ تکبر کو معمولی نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ برانڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کپڑا برانڈڈ ہونا چاہیے، پین برانڈڈ ہونا چاہیے، چشمہ برانڈڈ ہونا چاہیے، جوتے برانڈڈ ہونا چاہیے، گاڑی برانڈڈ ہونی چاہیے۔ یہ برانڈڈ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھے پین لگانا، اچھی گھڑی پہننا، اچھی کاروں میں چلنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن صرف برانڈ ہی ہمارے ذہن میں رہے، انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں، جس آدمی کو برانڈ کا ذہن بن جاتا ہے، وہ برانڈ پہننے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی تکبر ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ برانڈ کا چکر چھوڑیے، اللہ کے عاجز بندے بن کر رہیے، خاکسار بندے بن کر کے رہیے۔ قارون نے بہت بڑے بڑے ظلم کیے تھے، قارون نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑنے کا جو سبب بیان کیا، زمین میں دھنسانے کا جو سبب بیان کیا، کیا بیان کیا؟ وہ زمین پر اکڑ کر چلا تھا۔ شاندار کپڑے پہننے کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ یہی غرور اور تکبر اس کے دھنسنے کا سبب بنا۔ آج تک دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بڑائی سے باہر نکالیں، اور کوئی بھی چیز جو انسان کو اس بات سے روک دے کہ وہ حق بات نہ قبول کرے، وہ تکبر ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات کا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہمارے سامنے کتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں،
ہمارے سامنے کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ہم نہیں قبول کرتے ہیں، کیوں؟ تکبر کی بنیاد پر۔ ارے چھوڑو، مولوی لوگوں کا کام ہے، بتاتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے، وہ بتاتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے، یہ غرور نہیں ہے۔ آپ نے مولوی کی بات کا انکار نہیں کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا۔ آپ نے مولوی کی بات نہیں ٹھکرائی، نبی کی حدیث کو ٹھکرایا۔ یہ تکبر نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا۔ شریعت کا حکم ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، لیکن وہ نوجوان بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اس کو، کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ ما منعہ الا الکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، ما منعہ الا الکبر۔ اس نے تکبر کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی، اس نے تکبر کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہے، کھا بھی نہیں سکے گا، کھا بھی نہیں سکے گا۔ پڑھیے حدیث، وہ نوجوان پوری زندگی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ ہم روز یہ منظر دیکھتے ہیں، آپ شادی محلوں میں، دعوتوں میں دیکھتے ہیں، لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے رہتے ہیں۔ بھئی داہنے ہاتھ سے پانی پیجئے۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کو دقیانوسی ذہنیت کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ آج ہمارے کتنے نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ آپ جس باٹلی سے پانی پی رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد کچرے میں پھینک دی جائے گی، پھینک دی جائے گی کہ نہیں؟ آپ اس باٹلی کے کچرا نہ لگنے سے، کھانا نہ لگنے کی ڈر سے آپ نے نبی کی سنت کو ٹھکرا دیا، نبی کی حدیث کو ٹھکرا دیا۔ کتنے نوجوان، کتنے ساتھی ہمارے بیٹھے ہوں گے جو بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، اور معاف کیجئے گا، میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے وہ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور اگر یہ تکبر کی بنیاد پر ہے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہے، بہت بھیانک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم تکبر سے بچائیں۔ انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ کسی انسان کے پاس ذرا سی طاقت ہو گئی، قوت اور طاقت مل گئی تو وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے۔ یہ طاقت جو آپ کے پاس ہے، یہ قوت جو آپ کے پاس ہے، یہ جوانی اور یہ جو پہلوانی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے طاقتور آئے اور چلے گئے، جا کے دیکھیے قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر اور دارا، یہ سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا، دارا بہت بڑا پہلوان تھا۔ نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ آپ کی یہ جوانی کتنے دن تک رہے گی؟ آپ کی یہ طاقت کتنے دن تک رہے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ پڑھتا ہوں، کلیجہ دہل جاتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ عام لوگوں سے 10 گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں جاتے تھے تو بڑے بڑے پہلوان آپ کے سامنے آنے کی ہمت اور جرات نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ بیماری میں مبتلا ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کا سہارا لے کر کے مسجد میں داخلہ لیا۔ اتنا پہلوان، اتنا بڑا مجاہد، اتنا طاقتور انسان، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لے کر کے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ قوت، یہ طاقت، یہ جوانی زیادہ دنوں تک رہنے والی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ
قوت اور طاقت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خاندان اور نسل کی بنیاد پر، میں بڑے خاندان کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں۔ کوئی بھی خاندان بڑا نہیں ہے، چاہے وہ قریشی ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ منصوری ہو، چاہے وہ شاہ ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو صرف پہچان کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ جماعتیں اور یہ برادریاں ہم نے صرف اس لیے بنائی ہیں تاکہ ایک پہچان ہو سکے۔ یہ کون سی برادری کا ہے؟ یہ قریش برادری کا ہے۔ یہ کون سی برادری کا ہے؟ یہ انصاری برادری کا ہے۔ یہ سید، یہ صرف پہچان ہے۔ آپ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ خاندان کی بنیاد پر لوگ تکبر کرتے ہیں، اپنے خاندان کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ خاندان اور برادریاں صرف پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جاہ و منصب کی بنیاد پر، کوئی بڑا ہو گیا، کوئی جماعت کا بڑا ہو گیا، کوئی شہر کا بڑا ہو گیا، کوئی مسجد کا بڑا ہو گیا، کوئی مدرسے کا بڑا ہو گیا، کوئی تنظیم کا بڑا ہو گیا، سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ عارضی بڑائی، یہ کرسیاں، یہ منصب، یہ عارضی ہیں، یہ عارضی ہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں گر جاتی ہیں، ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ فرعون مصر پر حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا، اس کی حکومت باقی بچی نہیں بچی۔ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والا، اس کی حکومت باقی بچی نہیں بچی۔ بڑی بڑی حکومتیں چلی گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں چلی گئیں، بڑے بڑے حکمراں چلے گئے۔ ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ کسی تنظیم کا بڑا ہو کر کے تکبر کرنے لگتا ہے، کسی مسجد کا بڑا ہو کر کے تکبر کرنے لگتا ہے۔ کیا حیثیت ہے تمہاری ہماری؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ ساری چیزیں ہم کو غرور اور تکبر میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی عہدہ ملا، کوئی منصب ملا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا۔ عوام کی خدمت کے بجائے آپ عوام کے سامنے بڑا بننے لگے۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جاہ و منصب کی بنیاد پر کوئی تکبر کرنے لگتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد، یہ جوانی کتنے دن کی ہے، یہ حسن کتنے دن کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، جب تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، مجھے اچھے اخلاق کا حامل بنا دے۔ یہ شکل اچھی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام اچھے کرو، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، خوبصورت چہرہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چہرہ دیکھو آئینے میں تو دعا کرو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، مجھے اچھے اخلاق والا بنا دے۔ بہت سارے لوگ علم و بصیرت کی بنیاد پر، ہمارے پاس علم ہے، ہم جانکار ہیں، اور آج میں بتاؤں، آج جو بڑا طبقہ اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگا ہے اسی علم اور اعلیٰ ڈگری کی بنیاد پر۔ کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی پروفیسر ہو گیا، کوئی لائر ہو گیا، کوئی عالم ہو گیا۔ یہ ڈگریاں انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لوگ اپنے باپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے ایک ایک پیسہ جھٹا کر کے، محنت کر کے اپنی اولاد کو اس لائق بنایا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے خدمت کر سکے، سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگا۔ کہتا تمہیں کیا معلوم، تم پرانے زمانے کے ہو، ہم نئے زمانے کے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے آپ کے گھروں میں نہیں ہو رہا ہے کیا؟ دو چار کتابیں پڑھ لیے، تہذیب بھول گئے، ثقافت بھول گئے، ادب بھول گئے، طور و طریقہ بھول گئے،
آج ہمارے نوجوان اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے اپنے بڑوں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ تکبر، یہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اچھی خطابت کی بنیاد پر، اچھا خطیب ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، یہ غرور میں مبتلا ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو ہم سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو غرور سے بچائے، اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ میرے بھائیوں، شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا، کب ہمارے دل میں، کب آپ کے دل میں بڑائی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ غرور، یہ تکبر کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم بولتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل کو موٹا ہونے سے بچا دے، اے اللہ ہمارے ذہن میں کسی طرح کا کوئی فتنہ نہ پیدا ہو، اے اللہ ہم سب کو غرور اور تکبر سے حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، اور سب سے بڑا کارنامہ ابلیس کب انجام دیتا ہے؟ جب ہماری عبادتوں پر ہم کو مغرور کر دیتا ہے، ہماری عبادتوں پر ہم کو مغرور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں، ارے چھوڑو وہ بے نمازی ہے، چھوڑو وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتا۔ ارے بھائی اللہ سے دعا کیجئے اس کے لیے، آپ محنت کیجئے اس کے اوپر۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، کسی کو برا کہنا، کسی کو حقیر سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ فقرہ کسا کہ وہ چھوڑیے، وہ مسجد سے دور ہے، وہ نماز کو نہیں آتا ہے، آپ نے اس کے اوپر محنت کی؟ آپ نے اس کے اوپر محنت کی؟ آپ نے مسجد کی طرف اس کو بلایا؟ کسی کو برا کہہ دینا بہت آسان ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، نہیں میں ماشاءاللہ میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہوں، رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ عبادتیں آپ کے لیے ہیں، یہ عبادتیں آپ کے اپنے لیے ہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اگر میں روزہ رکھتا ہوں، اگر میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، اگر میں حج اور عمرہ کرتا ہوں، اگر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا۔ ان عبادتوں کی بنیاد پر تکبر کرنا، میرے بھائیوں یہی تو سب سے بڑا تکبر ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو عبادت نہ کرنے دے، پہلی کوشش آپ کو عبادت کرنے ہی نہ دے۔ اور جب آپ نے عبادت شروع کر دی تو اگلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر دلچسپی نہ دکھائیں، کبھی کریں کبھی نہ کریں۔ وہاں بھی اگر ناکام ہو گیا تو آپ کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر غرور پیدا کر، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہماری نماز کبھی نہیں چھوڑتی ہے، ہم تو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ عبادتوں پر غرور، یہ عبادتوں پر تکبر، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ابلیس سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، لیکن جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس اس میں شامل تھا۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں ابلیس نے وہ دلچسپی دکھائی کہ اللہ خوش ہو کر کے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ اللہ نے خوش ہو کر کے ابلیس کو فرشتوں کے زمرے میں شامل کر دیا، اسی عبادت کی تھی، لیکن وہ اپنی عبادت پر مغرور ہو گیا، اپنی عبادت پر اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں بار گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ کتنی عبادتیں کی تھی، اللہ خوش ہو کر کے جنات کے زمرے سے نکال کر کے فرشتوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ میرے بھائیوں، عبادتوں میں غرور پیدا ہوتا۔ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، لیکن عبادتوں کی بنیاد پر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ لوگوں سن لو، ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر پایا گیا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرے کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، ذرے کو دیکھنے کے لیے آلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح بہت سارے علماء نے مختلف انداز میں کی ہے۔
جس میں سب سے بہتر طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ آپ کسی اندھیرے گھر میں بیٹھ جائیں، کسی اندھیرے گھر میں بیٹھ جائیں اور چھوٹی سی روشنی آ رہی ہو، اس روشنی میں جو آپ کو ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ ذرہ ہے، وہی ذرہ ہے۔ اس کو نہ ہم پکڑ سکتے ہیں، اس کو نہ عام طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اندھیرے کمرے میں روشنی کے ساتھ جو اڑتے ہیں بہت معمولی، اسی کو ذرہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ذرہ کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر پایا گیا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں۔ تکبر کی مختلف شکلیں ہیں، تکبر کی مختلف شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کے سامنے قرآن پڑھی جاتی ہے قبول کریں، آپ کے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہے قبول کریں۔ قرآن اور حدیث کی بات کو قبول کرنے یہی انسانیت ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ کے برابر تکبر پایا جائے۔ تو بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ کپڑے اچھے ہونا، جوتے اچھے ہونا یہ بھی تکبر ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، کبر کیا ہے؟ حق بات کا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر سمجھ، یہ کبر ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بات بتائی جاتی ہے آپ قبول کر لیں، مسئلہ ختم، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ کفا بالمرء اثما، کسی بھی انسان کے لیے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج بہت سارے لوگ کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تسیر خدک للناس، میرے بیٹے لوگوں کے لیے اپنے منہ مت پھلایا کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلا کر، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بیٹے لوگوں کو دیکھ کر اپنے گال مت پھلایا کر، زمین میں اکڑ کر مت چلا کر، تو چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے، پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کسی غریب کو اگر وہ سلام کر، پہلی بات تو یہ سلام نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ کبھی سلام نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے سلام کریں تو وہ جواب بھی مشکل سے دیتے ہیں، اگر جواب دے دیے تو ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، اگر ہاتھ ملا دیے تو بڑی حقارت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ کوئی بھی ہے ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کا رنگ کالا ہے کہ گورا ہے، وہ امیر ہے کہ غریب ہے، وہ ہے تو مسلمان، وہ ہے تو ہمارا بھائی، وہ ہے تو صاحب ایمان، ہم کیوں اس کو حقیر سمجھیں؟ تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ حقیر سمجھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ازار ٹخنے سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت یہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کے قریب آئیں گے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر دروازے کا دربان کہے گا ابو بکر ہمارے دروازے سے اندر آ جاؤ، ان کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا اے اللہ کے رسول میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ازار ہمیشہ اوپر رہے، لیکن نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے میرا ازار کبھی نیچے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس واقعے کو دلیل بنا کر کہتے ہیں ہمارا ازار جو نیچے ہے یہ تکبر کی بنیاد پر نہیں ہے، ازار نیچے رکھنا ہی تکبر ہے، ازار نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ اگر تکبر نہیں ہے تو آپ اوپر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اگر تکبر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوٹا کیوں نہیں کرتے ہیں؟
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر سے جب کہا ابو بکر نے نبی سے تو نبی نے کہا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی کبھی کبھی نیچے چلا جائے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں ہمیشہ خیال کرتا ہوں کہ اوپر رہے لیکن پھر بھی چلا جاتا ہے۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ تو جان بوجھ کر نیچے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ معمولی غرور، یہ معمولی تکبر، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ میرے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین، جو شخص اپنے ازار کو کعبین یعنی دونوں ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے ففی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے ازار ٹخنے سے اوپر ہوں ابھی جائیں، نماز کے بعد اس کو کٹوا لیں، چھوٹا کر لیں۔ ہم اللہ کے لیے جئیں، ہم اللہ کے لیے مریں۔ یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم رب کے سامنے جواب کیا دیں گے۔ ہمیں رب کے لیے جینا ہے۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ مسلمان ہیں تب بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس داڑھی ہے تب بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ مسجد میں نماز پڑھتے آتے تب بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ حق بات بولتے ہیں تب بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے آپ اپنی تہذیب کھو دیں گے؟ لوگوں کے لیے آپ اپنا وقار ختم کر دیں گے؟ لوگوں کے لیے آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے؟ میرے بھائیوں، لوٹ آؤ دین کی طرف۔ فخر، غرور، تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو فخر و غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔